تو اللہ ان کی نشانی بتا رہا ہے قرآن میں. اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے کان لگا کے سنتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, تو جو علم والے صحابہ ہوتے ہیں ان سے وہ باتیں کرنے لگتے ہیں. کیا ماذا قال آنفا, کیا باتیں ہوتی ہیں. ابھی جب اندر تھے کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی, کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر آتے تو کیا کہتے ہیں. اب آپ تصور کریں میں نے 1 گھنٹے کا آپ کو درس دیا اور 1 گھنٹے بعد آپ مجھے کہیں کہ گھنٹے ہو, یہ میری عزت ہے یا ضلالت ہے. بولے بھائی ساری رات کہانی سنائی آپ نے اور آپ کہتے ہیں یہ کون, اور ہر جگہ یعنی بالکل بھی اس میں توجہ نہیں دی. اللہ ہی قرآن میں کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ مہر لگا رہا ہے. عمل کیا کیا انہوں نے بتایا گیا, اب ان کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں مہر لگا دیا. نفاق جو ہے اس کے اندر قائم جذب ہو گیا, اب اثر نہیں ہوتا ان کا. کیا وجہ بتائی اللہ نے آپ کو, طلب نہیں ہے اور سنتے نہیں, کیونکہ جب وہ یہ بات آگے کہہ رہے ہیں نا ماذا قال آنفا, یہ شخص نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے, تو اس کی 3 باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ سے سنا نہیں, ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ سے سنے. تیسری بات جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ان کی دلچسپی کی نہیں. ان 3 میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد بھی وہ کہہ رہے ہیں ماذا قال, بولے بھائی ماذا قال آنفا, یعنی پورا درس سننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ سانوں کو سمجھ نہیں آئی. تو 3 باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو انہوں نے توجہ سے سنا نہیں, یا وہ سننا چاہتے نہیں, یا جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر ان کی دلچسپی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ والا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کے اندر اس تقریر کی, اس درس کی, اس واعظ کی, اس قرآن کی, اس حدیث کا اثر ختم کر دیتا ہے. کیونکہ پہلی شرط ہوتی ہے اگر آپ اللہ سے ہدایت لینا چاہتے ہیں, سننے کا ہنر سیکھنا. بولا میں کیا کرنا, سننے کا ہنر سیکھنا. یہ سب سے بڑا وصف تھا ان لوگوں کے اندر. ان میں منافقین کے اندر بیٹھے رسول اللہ کی مجلس میں ہیں, لیکن جو سننے کا عادت ہے, جس طرح سننے کا حق بنتا ہے ویسے وہ سنتے. شروعات ہی غلط کی ہے نا انہوں نے, شروعات ہی غلط ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ کیا کرتا ہے, اس وجہ سے مہر لگا دیتا ہے. یہ نشانی کن کی ہے, منافقین کی ہے. اب جو اس نشانی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اب یہ نہیں کہیں گے وہ منافق ہو گیا ہے, لیکن اثر تو یہی ہوگا نا بھائی اس پہ. اب اس پہ بھی وہ قرآن اور سنت اس طرح اثر نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے اوپر ویسے اثر نہیں ہو رہا, چاہے وہ رسول اللہ کیوں نہ بولے. یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقریر کرنے والے کو تقریر نہیں آتی, اس کو اچھا بولنا نہیں آتا, تو رسول اللہ سے اچھا تو کوئی بول نہیں سکتا. ان سے اچھی کوئی تقریر نہیں, ان سے اچھے کوئی اخلاق نہیں, ان سے اچھی کوئی لفاظی نہیں یوز کر سکتا. جامع کلام تھے, لیکن اس کے باوجود مدینہ کے اندر کیا ہے, منافقین کی ایک چھوٹی سی کیا ہے فوج کھڑی ہو گئی ہے میرے بھائی ان کے خلاف ہے. ان کی ایک وجہ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ سننے کا ہنر نہیں رکھتے ہیں, یہ اللہ وجہ بتا رہے ہیں. اب ایک آیت یہ ہے, ایک اور سنیں. سورۃ ملک ہے, کب پڑھنی چاہیے, تھوڑے سے. کچھ تو وجہ ہوگی بھائی, کچھ تو وجہ ہوگی نا. 114 سورتوں میں سے مرتے وقت, کیونکہ نیند کیا ہوتی ہے, موت کی پہل ہوتی ہے, تو مرتے وقت یہ سورت پڑھ کے سو گئی, کچھ تو اس میں اثر ہوگا بھائی, کچھ تو خیر ہوگی اس میں. ساری باتیں پورے قرآن میں خیر ہے, لیکن اللہ پورے قرآن میں سے سورت آگے کر رہا ہے کہ یہ 30 آیات پڑھو, یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرے گی, تمہارے لیے وکالت کرے گا. اے اللہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو آدمی سے نہیں چھوڑوں, آپ اس کو بخش دے اور جنت میں بھیجیں. اتنی بڑی بات ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات گنواتے ہیں جو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے ہو, وہ کیا کہیں گے, وقالوا لو كنا, سب کو آتی ہے, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش ہم نے سنا ہوتا. آپ بتائیں مجھے بہرا تھا, اس کا مطلب ہے سننا اور کانوں کے ساتھ آواز ٹکرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرعون بہرا تھا, اس کو آواز نہیں آتی. کاش ہم نے سنا ہوتا
اور سننے کے بعد تھوڑی سی اس پہ عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم جہنم والے مطلب کیا جو جنت والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ اس کے الٹ ہم نے سنا تھا جیسے سننے کا حق تھا، تھوڑی سی اگر اس پہ استعمال کی تھی آج ہم کہاں ہے؟ جنت میں۔ جنہوں نے نہیں کیا آج وہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی وجہ بتا رہا ہے کہ جہنمی جہنم پہ کیوں پہنچے، وجہ کیا ہے؟ وہ سنتے نہیں تھے جیسے سننے کا حق ہے۔ ہم اس معاملے کو ایزی سمجھتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بولتا زیادہ یا سنتا زیادہ؟ بولنے والا تو کہا بھائی کوئی نہیں بھائی، کم از کم اس نے 2 سے 2.5 سال کیا کرنا ہے؟ بولے بھائی 2 سے 2.5 سال کیا کرنا ہے؟ لالا لالا کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کرنا، 2-2.5 سال صرف سننا ہے۔ اور اللہ نے ایسا نظام بنایا، آپ کتنے لفظ اس کے سامنے بول دیتے ہیں، ابا اما پانی چائے یہی بولتے ہیں، لیکن وہ پوری زبان بولتا ہے کیونکہ اس کا صرف ایک کام ہے، اللہ نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ تم نے صرف کیا کرنا ہے۔ اور بچہ بڑے غور سے سنتا ہے، بڑے غور سے سنتا ہے، یعنی ایسے ایسے کرتب کرنے لگ جاتا ہے، بندے کو حیران کرے اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ بھئی آپ سے سیکھا ہے، آپ نے اس کو بہت توجہ نہیں دی تو اس نے کر لی۔ اور جو بھی اس کی آگے میموریز بنتی ہے نا میرے بھائی، وہ اس بنیاد پہ بنتی ہے جو اس نے سنا۔ تو اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، ہماری 4 زبانیں ہیں اور 6 کان ہیں، ایسے ہی بھائی۔ ابھی میں نے غور کیا کہ آپ کتنا توجہ سنتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ایسے نہیں کرتے۔ ہماری 4 زبانیں اور 6 کان ہیں الحمدللہ۔ سوری 1 زبان ہے اور کتنے کان ہیں؟ 4۔ کتنے ہیں؟ 2۔ سوری 2 کان ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سننا کتنا ہے؟ ڈبل، اور بولنا کتنا ہے؟ سنگل۔ اور زبان بھی کتنے؟ پنجرے میں۔ اللہ کچھ بھی کر سکتا تھا بولنے کے لیے میرے بھائی، ہمارے کانوں سے بھی آواز آ سکتی تھی، ہمارے سر میں سے بھی آواز آ سکتی تھی، لیکن پنجرے میں، یعنی صرف اندر نہیں ہے، ایک باقاعدہ کیا ہے؟ جیل ہے دانتوں کی، اس کے اندر گھسی ہوئی پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کاٹ کرنا ہے اور اس کو، اچھا یہ کھلے ہیں وہ بند ہے، یہ دکان کیا ہے؟ اوپن ہے، زبان کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے اندر ہے، کیونکہ سنو زیادہ بولو کب؟ آج کی دنیا کے اندر میرے بھائی سنانے والے سننے والے ہر کوئی سنانا چاہتا ہے، میری سنے میری سننا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ دکھ بھی سنانے والے زیادہ ہیں، لیکن دکھ سننے والا آپ صاحب جڑا سالو دکھ لگے ہے اللہ کے دشمن نہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تیرے دکھ کو دور کرے تو ہمارا بھی دکھ کو سن۔ میں تو اپنا دکھڑا سنانا، تو اپنا لے کے بیٹھ گئے۔ تو یہی شکایت تجھے ہم سے ہے، یہی شکایت ہمیں تم سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں دوستوں اس لیول کا سنتے تھے، جب آپ کو مثال دیا اس لیول کا سنتے تھے اپنے صحابہ کو کہ عمر بن عاص کون ہے بھائی؟ عمر بن عاص وہ مجھے پتا ہے کون ہے، ہر صحابی کا کیا ہے مقام ہے، عمر بن عاص کا کیا مقام؟ جی فاتح مصر ہے، مصر کو فتح کرنے والے عمر بن عاص، اور یہ فتح مکہ سے بالکل آخری جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے، یہ ان میں شامل ہیں، خالد بن ولید، عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ۔ ابھی سنیے گا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب یہ بھی مسلمان ہوئے، کتنی کی دیر ہوئی؟ کچھ دنوں کے بعد یہ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس کائنات میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ایسے لگنے لگا تھا جتنا پروٹوکول مجھے رسول اللہ دیتے ہیں نا، جتنی توجہ سے مجھے سنتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت سے کرتے ہیں مجھ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں۔ بھائی وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کے گھر والے ہیں، اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ کے باپ سے۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پھر مطلب وہ تو بھائی آپ کے سسر ہوگا، اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عمر سے۔ تو وہ کیا ہوئے؟ خاموش ہو۔ انہوں نے کہا بھائی میرا نام تو پتہ نہیں کب لسٹ میں آنا ہے، حرم تو رہے گا نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر یہ شخص عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً میرے بھائی یہ 19 سال بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، نبوت کے 19 سال بعد تقریباً اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں،
سوچو ابو بکر کو کیا لگتا ہوگا جو پہلے دن سے ساتھ ہے. سوچو خدیجہ کو کیا لگتا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے دن سے ساتھ ہے. زید بن حارث کو کیا لگتا ہوگا, عبداللہ بن مسعود کو کیا لگتا ہوگا. تم تو ابھی آئے ہو بھائی, ابھی تھوڑا دیکھا ہے تم نے. ہم تو اس وقت کے ساتھ ہیں جب ہمیں پتھر پڑ رہے تھے, ہمیں مارا پیٹا جا رہا ہے. یہ رسول اللہ کا کیا ہے انداز تھا سننے کا, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تعلق پیدا ہوتا ہے. جب ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے میرے بھائی, پھر وہ جو بندہ بات کرتا ہے وہ کیا کرتی ہے اثر. پہلے تعلق بنانا پڑتا ہے بھائی. تعلق کیسے بنتا ہے جب آپ اس کو توجہ سے سنتا جاتا ہے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو تعلق پیدا ہوتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے اب جو بندہ وہ بات کرتا ہے وہ کیا کرتی ہے. یہ سیکھنے کا طریقہ ہے, شروعات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے گا ذرا, اگر رو رہے ہیں تو سارے صحابہ, رسول اللہ ہنس رہے ہیں تو سارے صحابہ. کیوں ہے ایسا؟ ساتھ ساتھ ہیں. جو آپ بول رہے ہیں نا, ہم آپ کے ایموشنز کے بھی ساتھ ہیں, آپ کے جذبات کے ساتھ ہیں, معذرت کے ساتھ. جو جس انداز سے ہم سنتے ہیں واللہ العظیم کبھی کبھی لگتا ہے کہ دیواریں پڑی ہیں, کوئی ایموشنز نظر نہیں آتے, کوئی جذبات نظر نہیں آتے. حالانکہ جب ہم جہنم کی بات کریں آگے سے کیا ریئیکشن آنا چاہیے, اللہ میں محفوظ کرے. ہمارے اسلام کے رسموں کی بات ہے. اور اگر جنت کی بات کریں سبحان اللہ آنی چاہیے نا بات ہے. یہ کیوں آنی چاہیے؟ تاکہ کلیکشن اگلے بندے کو یہ احساس دلائیں کہ ہم تجھے بولو بھائی. تو صحابہ یہ احساس دلاتے کہ پرندوں کو دھوکہ لگ جاتا تھا کہ بت پڑا ہوا ہے یہ انسان ہے. اس طرح سنتے ہیں تعلق نہ بنے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے, اس طرح محبت سے سنیں گے وہ جس کے من میں اگلے کی عزت ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے. وہی کرے گا بھائی. جس کے من میں احترام اور عزت نہیں ہے وہ کیوں اتنا زیادہ پروٹوکول دے گا کسی کو, وہ کیوں اتنی زیادہ عزت دے گا کسی کو. اور جب دے گا نہیں تعلق نہیں پیدا ہوتا. تعلق نہیں پیدا ہوتا اثر نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں بھائی, ایک ہی بات ہوتی ہے, جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ کہتا ہے, اور جس کا تعلق نہیں ہوتا وہ کہتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے, زمین آسمان. اور کبھی میں آپ کو صرف اپنی بات کر رہا ہوں, جو ہمارے خطباء والا طبقہ ہے نا, اسپیکرز کا طبقہ ہے, واللہ ان کی بڑی ہمت ہوتی ہے, یہ بول لیتے ہیں. کبھی کبھی میں بول رہا ہوں میرے سامنے بندہ بیٹھ کے ایسے کر رہا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ میرے سے بات کرو, میں اونگوں کا پھر واللہ العظیم وہ آپ کی میرے ساتھ آخری بات ہوگی کہ نہیں بھائی؟ بولو نا یار, میں مرنا نہ ہوں نیند آئی. وہ قرآن پہاڑ پہ اترتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. اس کو نیند آ رہی ہے, اس کو جمائیاں آ رہی ہیں, سن نہیں رہی. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں, جہنمی کہیں گے کاش سن لیتے ہیں. آج جہنم میں پڑے ہوتے ہیں, سن لیتے بس. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے جب تکلیف والی بات ہو رہی ہے آپ تکلیف والا ریئیکشن نہیں آگے سے, جب خوشی والی بات ہو رہی ہے خوشی والا ریئیکشن نہیں آگے سے, جذبات کی بات ہو رہی ہے جذبات سے سنیں. واللہ یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, ایک ہی ٹاپک ہے, ایک ہی ٹاپک ہے, ایک جگہ پہ 15 منٹ بولنے کا من نہیں کرتا اور ایک جگہ پہ 15 گھنٹے بندہ بول سکتا ہے. واللہ میں اتنی دیر اس بات کی وجہ سے کنفیوز رہا ہوں, کیا وجہ ہے؟ کانٹینٹ ایک ہے, ٹاپک ایک ہے, باتیں ایک ہے, نکلتی نہیں ہے. واللہ یہ آڈینس پہ ڈپینڈ ہے. ایک جگہ ہوتی ہے تو سنتے نہیں سکتا. ابھی کل میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ جب میں پہنچا تو صرف 4 لوگ بیٹھے. ٹیم ٹریننگ تھی, وہ 15-20 لوگ تھے, ان میں 4 آئے. تو میں نے کہا زیادہ 15 منٹ میں بولتا ہوں, پھر میں بول کے چلا جاتا ہوں. واللہ 1.5 گھنٹہ بعد وہ ٹاپک بھی نہیں ختم ہو سکتا, کیونکہ وہ جیسے سن رہے تھے, جس توجہ سے وہ سن رہے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ دل اٹھا کے بائک پھینک دے اپنا, سنو سنو. اس لیے علماء کہتے ہیں سنو وگرنہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کرے گی. کیا چلنا ہے بھائی, سنو وگرنہ تمہاری زبان. کیا مطلب اس کا؟ وہ اتنا بولنے لگا ہے آپ اس کو سنائی نہیں دیتا, سنائی نہیں دیتا اس کو. کتنے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے بیٹھے ہیں, جو یہ علمائیں بیٹھی ہیں, ایسے منڈے کی مجھے سمجھ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ گنگا ہے,
وہ بولو گنگا وہ. اور یہ بولنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، کس کو دیا؟ صرف انسان کو دیا. آپ سوچو ذرا، کتے کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور وہ آپ کے دروازے کی چکر لگائی جائے، آؤں آؤں کر رہا ہے، اور آپ اس کو اٹھا کے مار رہے ہو، پتھر اٹھا کے مار رہے ہو، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، وہ آپ کو بتا نہیں سکتا. او اللہ کے بندے، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، مجھے کچھ کر. کتنی بڑی نعمت ہے انسان. علمہ البیان، ہم نے تجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، لفظ دیا ہے تجھے. کیا کہتا ہے بھائی مجھے درد نہیں، اس جگہ پہ درد ہوتی ہے، اشارہ کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی مدد ہو جاتی ہے، اس کا درد دور ہو جاتا ہے. یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور آپ کو لگتا ہے جو جمع ہے آپ نے، پچھلے 2.5 سال سنا آپ کو، جو آپ کے گھر میں بڑا ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ ایس منڈے کی مجھے سمجھ، اس لڑکی کی مجھے سمجھ، اس بچے کی مجھے سمجھ. آپ نے سنا نہیں، واللہ نہیں سنا. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اسے سنا، آپ نے سنا نہیں ہوگا. میں آپ کو سننے کو کس میں بتا رہا ہوں. آپ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے آپ سن رہے ہیں، کہیں آپ یہ والی قسموں کو تو نہیں سن رہے ہیں. کیونکہ یہ والی قسموں کو اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ وہ والا سن رہا ہے جس کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہا ہے. ایک سننے کی قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپیس لسننگ. اسپیس لسننگ کا مطلب ہوتا ہے جہاز ہے، بیٹھا یہاں پہ ہوا ہے لیکن پہنچا بس ابھی بھی بیوی سے لڑائی نہیں ہے اس کی، تو وہ لڑائی ذہن سے جا نہیں، وہ بیٹھا یہاں پہ لیکن ہے کہیں یہاں. یہ اکثر ایبسنٹ مائنڈڈ جس کو بولتا ہے، وہ بندہ ادھر نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، اور کبھی کبھی بیچ میں واپس آ جاتا ہے، پھر تھوڑا سنتا ہے، پھر کوئی بات اس کو لگتی ہے، پھر وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے. یہ اب لگتا ہے کہ میں سن رہا ہوں، یہ سننا بجیر کو بھی تھا، یہ گلاب میں سن لیتا تھا، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا. پھر سننے کی قسم ہوتی ہے مرضی کا سننا، سلیکٹیو لسننگ کہتے ہیں اسے. جتنی مرضی ہے میں نے اتنا سننا ہے. مثلا آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو شوق ہے، ویسے اس کو دلچسپی نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں. ایک دم سے میں نے کوئی فوج کی مثال دی تو ایک دم سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس کی کیا ہے؟ بولے بھائی مرضی کی بات ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں وہ اپنی مرضی کا سنتا ہے. جب وہ مثال ختم ہوئی پھر اسپیس میں چلا گیا، پھر جہاز بن گیا، پھر غائب ہو گیا، وہ ادھر نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے. یہ اپنی مرضی کا سنتا ہے. اور کہتے ہیں جو ادھی بات سن کے فیصلہ کر دے پکی دعائی کرتا ہے، کیونکہ میری یہ پوری بات ہی نہیں ہوئی ہے. اور 80% جو طلاق ہوتی ہے میرے بھائی سروے ہوا ہے کیونکہ ادھی بات سن کے وہ اگلی عورت کے اوپر یا عورت مرد کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے. اس کو کیا لگتا ہے میں نے سنا ہے اس کو یہ کیا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میں نے اس کو سنا ہے یہ کیا چاہتا ہے. نہیں سنا میرے بھائی، آپ نے اپنی مرضی کا سنا. اصل میں لوگوں کی چھیڑ بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر لڑکی کی چھیڑ ہے، جب اس کے بھائیوں کے بارے میں کچھ بات کی جائے وہ چھڑ جاتی ہے. اب یہ بندہ بول رہا ہے جیسے ہی اس کے بھائیوں کی یہ میرے بھائی پہ نہ چاہیے، میرے بھائی پہ نہ چاہیے. اب یہ بات سمجھ رہے ہیں، وہ تو رک گئی. اب آپ جتنی مرضی باتیں کر لو وہ وہیں پہ. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس کو کیا لگتا ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ میرے بھائیوں کی وجہ سے کر رہا ہے، ان سے نفرت کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کا سنا ہوا ہے. ایسی مرد کی بھی کوئی چھیڑ ہو سکتی ہے، اس کی ماں چھیڑ ہو سکتی ہے، اس کی آپ کی امی نے ایسا کہا تھا، آپ کی امی نے ایسا کہا، وہ چھڑ جاتا ہے. اب وہ باقی کوئی بات بولے بھائی اب یہ سن رہا ہے لیکن سن نہیں رہا. یہ وہ والا سننا ہے جو اس کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے. یہ بڑی فلم ہے جو تیسری والی ہے. وہ ناٹک کرتا ہے سننے کا، ڈرامہ کرتا ہے، پریٹینڈ لسننگ ہے، ڈرامہ کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے واللہ مجلس میں بڑے بڑے ہیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو ویسے ان کو یعنی کہ ذہن معاف ہو چکا ہے، سونے کا دل کر رہا ہے، جمائی آ رہی ہے، واللہ یہ بہترین ہے اٹھ کے چلے جائیں، یہ فرد نہیں ہے. یہ کیا لگتا ہے ثواب ملے گا، تو ثواب تو نفل پڑھ کے نہیں ملے گا. ثواب سو تو سبحان اللہ کہہ کے تو ہی لینا بس. ثواب کو للہ ہے، زبردستی تھوڑی ہے. وہ کرنا سنت پوری کر، اٹھ کے منہ دھو گیا، آپ سمجھ رہے، اٹھو منہ دھو گیا، جگہ چینج کر لو. ہر نبی کی سنت ایک جگہ کے اوپر جب آپ کو سستی چھانے لگے جگہ بدل دو. لیکن یہ کیا کرتا ہے، ایسے کرے گا ایک دم سے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب لڑکا موبائل پہ لگا ہوا ہے، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، ایک دم سے نوکر نہیں اور وہ کی حالانکہ سن. لیکن اب اس طرح کہتے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بڑی توجہ سے بھی بات سن رہا ہوں. تو یہ 2-3 دفعہ تو ناٹک ہو جاتا ہے. 3-4 دفعہ کے بعد ہم روٹی کو چوٹی تھوڑی کہتے ہیں بھائی. اگلے کو سمجھ آ جاتا ہے یہ مجھے سنتا نہیں سنتا.
پریٹینڈ کر رہا ہے، یعنی کہ ناٹک ڈرامہ کر رہا ہے کہ مجھے یہ سننا ہے۔ چوتھی قسم کیا ہوتی ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، چوتھی قسم ہوتی ہے لفظ سنتا ہے، جذبات نہیں سنتا۔ الحمدللہ ہونڈا چلاتا تھا میں مثال دے رہا ہوں، میں نہیں چلاتا، ہونڈا چلاتا ہوں میں، کرونا آیا میری ہونڈا چلے گی، میری فیکٹری چلے گی، اب میں دکھڑا رو رہا ہوں اپنے دوست کے سامنے، وہ کی کہتا ہے میں مرا نہیں تھا، اس جملے نے مار دیا مجھے، ویسے کوئی نہیں مارا تھا، یہ جو تُو نے بولا ہے نا اس نے مارا ہے مجھے، میں نے اتنا گھنٹہ لگا کے تجھے اپنی سٹوری سنائی اور تو ایڈ میں کیا کہہ رہا ہے، چل جان دے کی ہو گیا صاحب، ایمان رکھیے اللہ پہ بھروسہ رکھیے، بجائے کہ تمہیں دلاسا دو یا آپ کو حوصلہ دو، اس کو وہ حل کی طرف لے کر جاؤ، آپ اسے اور زیادہ کیا کرتے ہیں کیونکہ اصل میں آپ اس کے لفظ سن رہے ہیں، اس کے جذبات، اس کے جذبات نہیں سن رہے، آپ صرف یہ جملہ بول دینا اللہ اکبر، سہ کیسے گیا یار یہ سب کچھ، میرے ساتھ ہوتا تو میں تو مر جاتا۔ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے، کرم ہے، اللہ نے تجھے وہ دل دیا تو یہ سب کچھ سہ گیا، آپ وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ مضبوط ہو جائے گا۔ آخری قسم ہوتی ہے میرے بھائی جس کو رسول اللہ، جس کی وجہ سے عمر بن عاص کو کیا لگ رہا ہے کائنات میں یہ ذات صرف ایک بندے سے محبت کرتی ہوں میں ہوں، یہ وجہ ہے، اس کو کہتے ہیں دیسی کی والی سچی جینوئن لسننگ، جہاں پہ انسان لفظ نہیں جذبات نہیں سن رہا، اس لیے اگر وہ رو رہا ہے یہ رونے کا شکل بنا لیتا ہے، وہ ہنس رہا ہے یہ ہنسنے لگ جاتا ہے، اگر وہ اٹینٹک فکر سے بات کر رہا ہے انہیں ایسے کر کے بات سنو، ایسے کر کے بات سنو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکارتا تھا، آپ یہ نہیں کہتے ہاں بھی بولو میں سن رہا ہوں، آپ پورا جسم اس کی طرف موڑ دیتے تھے، اس کی طرف توجہ کرتے تھے، توجہ کرنے کا میں کہتے تھے ہاں بھی بولو کیا سنا، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ جس جذبے کے ساتھ تو کھڑا ہے میں اسی جذبے سے تجھے یہ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مضبوطی سے پکڑتے ہیں جب تک صحابی نہ چھوڑے رسول اللہ نہیں چھوڑتے، صرف کیا اس کو بتانے کے لیے میری توجہ ہے تیرے پہ، اصل میں آپ اللہ سے سلام لیتے ہیں تو اگلے کو لگتا ہے کہ اس نے میرے پہ دھیان نہیں کیا، اس نے میری طرف ویلیو نہیں کیا، رسول اللہ اس کی طرف دیکھتے مسکراتے پھر ہاتھ ملاتے، اور جب تک انہوں نے نہیں چھوڑنا ہمارے نبی نے چھوڑنا، بھائی کیوں نہیں لگے گا کہ یہ سب سے محبت دینے سے کرتے ہیں، کیوں نہیں لگے گا یہ؟ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میری بہنوں کو نظر آ رہا ہے، یہ سنیے گا ذرا، بچہ مارنا نا آپ کو لگتا ہے بچے بھی مر جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور بھائی سننا یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، ہم نے اس کو ایزی لیا، اب اماں گھر میں نا سبزی کاٹ رہی ہے کچن کے اندر، چپ کر کے اپنے منہ جو ہے سبزی کاٹ رہی ہے، اب بچہ ہے 4-5 دفعہ میتھس میں فیل ہو چکا ہے، الحمدللہ آج کیا ہوا آپ کو پتا لگ گیا، آپ پاس ہو گیا، اس کو اسٹار بھی ملا ہے، اور پوچھے گا کہ نہیں، بولو پوچھے گا، بولو نا یار آپ بھی اولادوں والے ہیں، پوچھے گا پکی بات ہے، اور آج آپ کو پتہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیا ہوا ہے ماما سبزی کاٹ رہی ہے، ممی میری تو بات سنو یار، میں اتنا ایکسائٹڈ ہوں، آپ کو سبزی کاٹنے کی پڑ گئی ہے، اب کھانا سننا ہے کرنا نہ سننا ہے، کہاں سے سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں نا، سنا ملیے میرے میتھ میں پاس ہو گیا، مجھے یہ کرنا تھا، ہو گیا کہ نہیں ہوگا بھائی، بولو نا یار، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا گیم ہو رہی ہے؟ اگر ماں کرتی عاشق پڑے پیر کی میں سد کے میں واری قربان، کیا ہوگا میرے بچے، اس نے گھنٹہ لگا کے یہ بات سنانی تھی آپ کو، گھنٹہ لگانا تھا اس نے نہیں کہتا وہ پاس ہو گیا، آدھا گھنٹہ پوری فلم چلائے گا، اسٹوری بتائے گا، پھر بتائے گا۔ اب جب آپ 2-3 دفعہ یہ والا ہنر کرتے ہیں نا، یہ تو آپ نے اس میں توجہ نہیں کی، جینوئن لسننگ نہیں کی آپ نے، لفظ کے ساتھ جذبے سننے ہیں، اصل جذبات سننے آپ نے، اور دنیا آپ کو جذبات دکھانا چاہتی ہے، لفظ نہیں، منہ اترا ہوا ہے تو سب کو نظر آ رہا ہے نا بھائی کہ یہ بندہ پریشان ہے، اصل تمہیں میرے اندر کا جذبہ سننا چاہتے ہو تو میرے پہ کیا کرو، توجہ کرو، اور اس کے لیے سننا پڑے گا اس کو۔ اگر آپ 2-3 دفعہ ایسا کرتے ہیں، میرے وہ بچہ کہتا ہے میری خاموشی کو سن سکتے ہیں تو سنو، اب بولو گا کتنی اولادیں اپنے اپنے کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ابا کہتا ہے ہمیں اسکول کیسا جا رہا ہے، کیا کہتا ہے ٹھیک جا کالج ہے وہ بھی ٹھیک، کھانا شانا صاحب ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمدللہ، اور کچھ بولتا ہے؟ یہی نوجوان باپ پھٹے پہ جا کے بیٹھتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یہی بات 4 گھنٹے میں کرے گا وہ لوگ کرے گا، آج 2 منٹ بعد فیس بک کی ویڈیو لگا رہے ہیں،
ہر 2 منٹ میں اپنی پکچر چپکا رہا ہے. جب باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کچھ بولنے میں نہیں آتی سمجھ, کیونکہ جب میں بولنا چاہتا تھا مجھے کسی نے سنا. اب تھکا آتا ہے, اس کی تھکاوٹ جینون ہے. یہ بچے پیدا کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ آپ دفتر اور گھر سنبھال سکتے ہو, بچے لاؤ. نہیں سنبھال سکتے تو خیال کرو, کیونکہ اللہ نے یہ بہانہ نہیں سنا. اب 1 دفعہ تو ہو جائے گا, 2 دفعہ تو ہو جائے گا, لیکن آپ آتے ہیں بچے آپ سے چپکتے ہیں پاپا پاپا پاپا, لیکن آپ کو کیا گرمی ہوئی ہے, پسینہ آیا ہوا, کپڑے آپ کے خراب ہے, ابھی آپ کی لڑائی ہوئی ہے, باس آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا, آج تاریخ 14 ہو گئی ہے, آپ دوسرے کو پڑے کی تاکاری آ رہے کہ میں تھکا آ رہا تو اس کو میرے ساتھ چپکا دیتی ہے. وہ تو آیا تھا نا, بلوایا تھا کہ نہیں آیا تھا, بولو. آپ کہتے ہیں بچے کچھ سیکھتے نہیں ہیں, بچے صرف ایک کام کرتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں بس, اور کچھ کرتے ہیں وہ, بولو بھائی اور کچھ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر بچی آئی ہے, یعنی کہ وہ ڈاکٹر ہے, ہماری نہیں ہے. وہ مسئلہ بن کے ہمیں جتنا تک مسئلہ نہیں آتا ہمیں دے دو, ہمارے پاس اولاد نہیں. ابھی وہ بولنا شروع ہوا ہے, بس اس کو یہ صحیح بولنا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اتنے سوال کرتے ہو, بس کرتے میری ماں, بس کرتے. اچھا وہ تو سیکھ رہی ہے, یعنی آپ کو سکھانا بھی نہیں پڑتا بھائی, وہ خود سیکھ رہی ہے. جب تک اس کو سنتے رہو گے نا محبت پیار سے, بھائی آپ کو کچھ نہیں کرتا, اس نے سارا کچھ خود ہی سیکھ لیا. جیسے ہی آپ نے سننا چھوڑ دیا ہے, تعلق خراب ہونے لگتا ہے. جب تعلق خراب ہونے لگتا ہے, چیخیں مارو, ہم سایہ سنے گا, یہ بچہ نہیں سنے گا. میں مثال دیا کرتا ہوں, بندہ نہروں پار بیٹھے گا, نہر سے دوسری طرف بیٹھا, اونچا بولیں گے ایسا بولیں گے, بولے بھائی راکٹ سائنس تو نہیں ہے اس میں, کیوں اونچا بولیں گے, دور ہے. میرے قریب ادھر بیٹھ کے آگے, اب اونچا بولیں گے ایسا, اندر ہے میرے. اب بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا, خاموشی سنے گا. اللہ کی قسم کائنات میں سب سے پاورفل آواز خاموشی کی. کتنی عجیب بات لگتی ہے, کتنی عجیب بات لگتی ہے. اب آپ کا بچہ جتنا آپ سے دور ہوتا ہے اتنا چیخنا پڑتا ہے. آپ کی بیگم, آپ کی ساس, آپ کے رشتہ دار جتنے آپ سے دور ہوتے ہیں اتنا آپ کو چیخنا پڑتا ہے. دور ہے نا بھائی, آواز نہیں جا رہی اس کو. اور وہ جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ایسا بول کے بھی کام آپ کا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو میری آواز جا رہی ہے, سن پا رہا ہے. اور جو تعلق میں آ جاتا ہے میرے بھائی, تعلق میں واللہ العظیم ہم نے وقت دیکھا ہے, صرف بزرگ گھر آتے تھے, ان کے چہرے دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا مجھے شکنجی دینی ہے, مجھے چائے دینی ہے, یا مجھے کچھ نہیں دینا ہے, صرف چہرہ دیکھنا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہے, صحابہ ان کے چہرے کو دیکھ کے, ان کے انداز فکر کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ ابھی بات ہمیں کرنی چاہیے یا خاموشی ہے. لیکن اس کو بھی وہ پہچان, جب یہ تعلق کر رہا ہے, یہ چیز یہ پروڈیوس کرتا ہے بھائی, بندہ اس لیول پہ اس کو توجہ کر. اچھا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے, 100 قتل کیے تھے جس نے, بولا سنا ہوا ہے, کس نے سنا ہے, اگر وہ واقعہ نہ سنا رہا, بڑا مشہور واقعہ ہے. واللہ العظیم میرے بھائی کو قرآن سنت میرے کے مطابق واحد ولی ہے. دہشت گرد تھا, کیا تھا, دہشت گرد تھا, ایک نیکی کیے بغیر اللہ کا ولی بنا اور جنتی ہوا, واحد ہے. اور میں آپ کو صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں, اس کی صرف ایک وجہ ہے, کسی نے اس کو توجہ سے سنا تھا. ہم نے اس نظر سے اس حدیث کو نہیں پڑھا ہوگا, پہلے کے پاس گیا تھا کہ نہیں گیا, بولو بھائی. دہشت کا دور تھے آگے, اب وہ کیا کرے گا, مرضی کا سنے گا, کیونکہ اس کے ذہن میں کیا ہے, یہ تو دہشت گرد, یہ تو بندہ قتل کرتا ہے, یہ تو بندہ تباہی پھیلاتا ہے, اس کو کیسے سنا جا سکتا ہے یار. جویں منہ میں دی, کیا بھائی محاورے, جویں منہ میں دی. ابو جہل کی تو ہلا دینی چاہیے تھی. آپ کی بات مان لی جائے نا, ابو جہل کی کیا ہے تو ہلا دو, کیونکہ اس کا منہ تو چپیٹ کے قابل بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو نام ہی ابو جہل پڑ گیا جس کا, جاہلوں کا باپ میرے بھائی. وہ کتنے زیادہ جاہل ہو گئے. تو پہلے کے پاس گئے, اس نے کہا بھائی میری کو معافی تلافی ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے, اگر آپ دھیان سے اس کو سنیں, آ گیا واپس, بولو واپس آیا, میں لے کے آیا ہوں, بولو میں لایا ہوں. ہم نے کوئی تقریر کی ہے, ہم نے اس کو ویڈیو بھیج کے کچھ نہیں کیا, وہ خود اس کے اندر غیرت جاتی ہے, اور وہ کیا کر دیا ہے, سرنڈر کر دیا ہے. اور بھائی یہی سوچ کے سرنڈر کروا لو کہ 99 ہوئے ہیں, 9000 نہ ہوتے ہیں بھائی, یہی سوچ کے سرنڈر کروا لو بھائی. لیکن اس نے کہا تیرے
میرے ورگے بندے کی معافی سنا نہیں بھائی. اب جب نہیں سنا کتنا جگرا لے کے آیا ہوگا یہ بندہ ہے اپنی یہ نام مار کے اپنی ایگو مار کے, اور تو نے میری ایگو کو تباہ کر دیا. کیا تو بھی مار کے غصہ ہے نا, کیوں سنا نہیں, تو مجھے سن نہیں رہا ہے, میرا جذبہ نہیں سن رہا ہے کیونکہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. اب دیکھو اللہ نے اس کے اندر پھر غیرت جگہ دی. کسی نے اس کو بتایا ہوگا اللہ عالم یار وہ فلاں کے پاس جاؤ, سننے والا ہوگا, وہ صرف عالم نہیں ہے, وہ خدا نہیں بنتا, وہ اللہ نہیں بنتا, وہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں کرتا, وہ سنتا ہے بندے کو اور وہ جج نہیں کرتا. آپ مان سے بتائیں جس کے شلوار ٹخنوں سے نیچے ادھر 4 انگوٹھیاں, ادھر 4 انگوٹھیاں, پہلے تو چین پہنی ہوئی, پھٹی ہوئی جینس پہنی ہوئی, سنو گے آپ, پہلے تو مسجد گھور گھور کے باہر چڑھنا ہے. ہم نے جتنا گھورنا ہے نا عادت کے ساتھ, میرے سر کا تاج ہے ہمارے بزرگ, کیونکہ بزرگ پچھلی نسل کے ہیں, ان نسلوں میں یہ پھٹی ہوئی جینس کو پہنتا, یہ 4 انگوٹھیاں یہ چینیں پہنتا, اب پہنتے ہیں, یہ حقیقت ہے. پہلے تو گھورنا ہے سوائے گھورنا میرے بزرگ. اچھا اس کو عجیب سمجھ, اس کو عجیب لگ رہی کیوں گھور رہے مجھے, میں تو مسجد میں آیا ہوں. ہم تو اکثر کر دیتے بندے کا پورا بھائی ابھی تو بات نہیں کی اس نے ہمارے ساتھ, بات نہیں کی ہے, سوچو بات کرے گا. پہلے تو میں نے کہا میں کھاد ڈالی اے اپنی باجی دے اپنی امی دے سارے زیور پا کے دیکھی کیوں آئے. ہم نہ صرف کہانی پڑھتے ہیں میرے بھائی 100 قتل والے کی, اس نے قتل نہیں کیے, یہ صرف مسجد نہیں آتا تھا, نماز نہیں پڑھتا, اتنا بولے. اس نے کہا بھائی بالکل معافی ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی, دیر آئے, بولے بھائی دیر آئے. لیکن دیکھو تعلق بنایا انہوں نے, اللہ کیا جملہ ذہن میں ہے. پہلے انہوں نے اس کو سن کے محبت پیار سے تعلق بنایا, تعلق بنانے کے بعد حکم دیا اسے. کیا حکم دیا بھائی, چھوڑ علاقہ. اس نے جمیں کہو گے کار لو گے, یا دہشت گردی کہتا ہے, بولو صاحب جمیں کہو گے, یہ پچھلے کو کیوں نہیں کہا اس نے سنا, جمیں کہو گے کار لو, بولنے کرو نکلو یہاں سے, کیونکہ یہ 2 لوگ دوست یار فنڈر ہے, یہ دوبارہ تم سے کیا کروائیں گے, جرم کروا پمپ کریں گے تجھے, اور جا مر گئے, ہو جائے تو آ گئے. اس سے پہلے کہ تجھے پمپ کرے تو فلاں بستی میں جاؤ, وہاں پہ شریف لوگ رہتے ہیں, ادھر چلے. اب نکلا ہے, وہ رستے میں مرا ہے, جنت کا بھی آیا جہنم کا بھی آیا. اچھا اللہ یہ سارے کا سارا کہانی بنوا رہا ہے, حالانکہ بھائی سیدھی سیدھی بتاؤ چلتی ہے, چپ ہو جنت چلا جاؤ, لیکن اللہ یہ ہمارے لیے کہانی بنوا رہا ہے. ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے. جہنمی کیا کہتا ہے, یہ کہاں جائے گا, وجہ کہاں نہیں ہے اس کے پاس, کچھ بھی نہیں کیا بھائی, خالی یار, خالی رجسٹر ہے بھائی, تو کدھر جائے گا, خالی رجسٹر والا جہنم میں جائے گا. جنتی کیا کہتا ہے, اس نے کیا کر لیا, توبہ کر لیا, اور یہ توبہ کے بعد رستے میں نکل بھی پڑا, اس لیے کہاں جائے گا. اب فرشتے میرے بھائی, ان کے دماغ بحث ہو گیا, عجیب بات ہے, اتنی عجیب بات ہے, فرشتوں میں بحث ہوتی ہے, اس کا مطلب فرشتوں کی بھی رائے ہوتی ہے, وہ آپس میں رائے وغیرہ ایکسچینج کرتے ہیں. اللہ نے تیسرا بھیجا, ان کے درمیان انصاف کرا دیا, اور انہوں نے کیا کہا, زمین کو دہشت گرد کے لیے تھوڑی دیر پہلے دہشت گرد تھا, اللہ تعالیٰ کرامت کرنے والا اس کے لیے. اللہ اکبر. اب آپ کو سمجھے, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل, کاش ہم نے سن لیا ہوتا, تھوڑی سی عقل لگا لی ہوتی. آج جہنم میں سے اس مولوی نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اپنے پورے پنڈ کو بھی بچایا قتل ہونے سے, اور اس بندے کو بھی بچایا, جنتی بنا دیا صرف ایک وجہ سے. اس کو کیا کیا ہے, ہاں پہلے حدیث ہے, آپ کے ساتھ بریلوی بیٹھے گا, آپ نے ایکسرے کر دینا, اگر میں سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے, عجیب قسم کا تو آپ نے کیا کہنا, یہ تو کون ہے, بھائی مشرک ہے, یہ تو کہاں کیتا ہے, فلاں کیتا ہے. اب آپ کیسے سنیں گے اس کو, کیونکہ آپ نے پہلے کیا سوچ لیا, یہ بندہ فارغ ہے, اب اس کی ہر بات بھی کیا ہے, فارغ. تو یہ بندہ کبھی جنرل لسنر ہو سکتا ہے, کبھی اس کے دکھ کا اندازہ لگا سکتا ہے. شکر کر کہ تجھے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ علم عطا کر دیا, اس کے پاس نہیں پہنچا, بندہ بن بھائی, بندہ بن. تو پہلے سے آپ نے جو ذہن میں تصویر بنائی ہوتی ہے, یہ کبھی آپ کو سننے نہیں ملے. واللہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, میرا یہ اسٹار میں راڈ ہے, میری ایکسیڈنٹ ہوا, اسٹار میں ابھی بھی راڈ ہے, میں آئرن مین نہیں ہوا, کیونکہ واقعی میرے میں راڈ ہے, اتنی زیادہ وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے, بستر پہ رہنے کی وجہ سے میرا تھوڑا سا پیٹ نکل آیا. اب پیٹ نکلنے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بات تھوڑی سی بار بار پیچھے جاتی ہے,
کئی دفعہ ایسا ہوا ہے بندہ میری پوری تقریر نہیں سن رہا کی فائدہ تیری تقریر کرتا شروعات ہی تک نہیں چلے ایک چیز ایک دفعہ اس نے سن کر لے بھائی غلطی ہو سکتی ہے نہیں معلوم ہو سکتا لیکن کتنا زیادہ وہ بندہ ایک خود میں رہتا ہے خود میں اس کو دنیا دکھتی نہیں ہے بھائی واقعی نہیں دکھتی ہے اس کو آپ سمجھ آئیے کہ سنو مگر نہ زبان کو بہر کر دے گا یہ سننے پائے گا دوسرے میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں میرے پاس کچھ شخص آیا کہنے لگا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ تسی اہل بیت کو نہیں مانتے یہ کون شخص ہو سکتا ہے بولے کون ہو سکتا ہے دیکھا یار یہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے نا لیکن ہمارے دل میں کیا ہے میں شیعہ ہی ہو سکتا ہے کہ سنی اہل بیت کو نہیں مانتے اب اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں نا پہلے تو آپ کیا لگے گا کہ دم سے سنی شیعہ والا ماحول بنا دیں گے آپ ہم سعودی عرب کے ایران لڑو نہیں میرے بھائی توجہ سے سنیں تو آپ کو کیا محسوس ہوگا لگتا ہے کہ کو کسی نے پروپیگنڈا کیا ہے یہ آ سکتی ہے بات کی نہیں یعنی ہمارا ایمان ہے اہل بیت کے اوپر ایمان رکھنا یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو اسے مانتے ہی نہیں وہ یعنی کہ ہم اگر آسمان پہ تو یہ زمین کی بات کر رہے ہیں ہم زمین پہ یا آسمان کی بات کریں اتنا فاصلہ ہے پکی بات ہے اس کے ساتھ آپ ہوا اس کو کسی نے کیا کیا ہے پروپیگنڈا کیا یہ ہے سنا ہے آپ نہیں میرے پیارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو اہل بیت سے محبت نہ کریں ہماری نماز ہی نہیں کیا نہیں ہوتی کوئی بتائے گا کیوں جی کیونکہ نماز میں آپ نے رسول اللہ پہ کیا کرنا ہے درود پاک پڑھنا ہے اور اس میں کیا کہتا ہے اللہم صلی علی محمد یعنی حسین پہ رحمت نازل فرما حسن پہ رحمت نازل فرما فاطمہ نماز ہی نہیں ہے اگر آپ نے فاطمہ حسن اور حسین آپ کی ساری ازواج سارے ایمان والے اہل بیت کے اوپر اگر آپ نے درود نہیں پڑھا سلامتی نہیں پڑھی اور سلامتی محبت سے پڑھنا ہے نفرت سے نماز نہیں ہے بھائی آگے سے مجھے کہنے لگا واقعی ابھی پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں یار نماز کی درود ہے کہ نہیں یہ تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں کہتا وہ تو ہے کہتے آپ صاحب نے پھر یہ گلا اس کو پھیلی ہے میں کہا آپ سے ہاتھ ہو گیا بولے ہاتھ ہو گیا پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تم نے کبھی سنا نہیں کسی نے سن لیتے تو آپ یہاں پہ اتنی نفرت لے کے نہ میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں اللہ کی قسم ہے حیران رہ گیا یعنی ہماری عوام کتنی معصوم ہے آپ کو لگے گا یہ جو سچا باتیں کریں ساری عوام کی معصوم یہ ہے یاد رکھیں جب عوام ہو جاتا ہے نا وہ معصوم ہے کلے کلے ہو سکتا ہے بڑی فلمیں ہو لیکن جب یہ مل جاتے ہیں نا یہ بھیڑ بکری ہے بھائی عوام کا نام عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں تبھی سارے انبیاء بھیڑ بکریاں چلاتے ہیں پہلے تو صبر کرنا پڑتا ہے یہ میں سچا کر رہا ہوں یہ چیزیں لگتی ہے تو وہاں پہ نہیں 5 سال ہو گئے جمعہ پڑھا رہے اللہ کے پہلے اللہ قبول فرمائے تو الحمدللہ ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں سے بھی کچھ ہمارے بیوی بھائی ادھر سے بھی کچھ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں انتظامیہ میں سچا بات بتا رہا ہوں آپ صرف سن لو بھائی ایک دم سن تو لو یار اور کیسے سننا ہے سچا سچا جذبے کے ساتھ سننا جج کرنا نہیں ہے کسی پہ فتوا نہیں دینا ایک دم سن لو بس تو مجھے آگے کہتے ہیں آپ صاحب تم ساڑھے کسی تیری آؤ اور وہاں پہ آ کے تو میں نے اسے کہا میں گاؤں کے آدمی ذرا شدت زیادہ ہوتی ہے میں بھابی ہوتا ہے آپ کے گاؤں میں فتنہ نہ بن جائے تھی کیا تھی بھابی ہوتے اسی طرح آپ کو اہل سننا اور کی بات مانتے ہیں کیونکہ ہم ممبر کو ادھر رکھتے ہیں ممبر امت کا ہوتا ہے میرے بھائی کسی مسئلہ کسی طریقے کا نہیں ہوتا اگر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دیں گے ورنہ ممبر کیا ہونا چاہیے امت کا ممبر ہونا چاہیے کسی مسئلہ کسی جواب کا نہیں ہوتا تو ہم تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم تو آپ کو اہل سننا سمجھتے ہیں آنا تو آپ کو پڑے گا میں نے کہا اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے آپ یہ نہ سمجھنا ہم آپ کے نہیں ہیں ہم سب کے ہیں ہم ضرور ہیں تو مجھے قاری صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ قاری اہل صاحب کہ 70-80 لوگ ہوں گے آپ زیادہ پریشان نہ ہو چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم آپ یاد رکھیں مجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں پہلے سبز پکڑی والا تھا میں دعوت اسلامی کے ساتھ رہ چکا ہوں انوار مدینہ گروپ کا میں ممبر تھا تو میں ذرا بات ان کو جانتا ہوں الحمدللہ پرسنل جانتا ہوں اس لیے لائن بھی زیادہ ہے اور علم بہت کم ہے تو جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ تقریباً 400 بندہ آیا ہوا ہے بھائی بسیں کھڑی ہوئی ہیں بسوں پہ بندے آئے ہوئے ہیں آس پاس گاؤں سے
نیچے آ جانا. ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کہ جب درس ختم ہو تو ہم جتنے ڈلواتے ہیں سارے کھڑے ہو دوسرے کو گلے لگا اور کیا کہوں میں آپ سے اللہ کی محبت کرتا ہوں. ہم نے جب شفیع ڈلوانی بات ختم ہوئی میں نے پھر کھانا کھانے والے جو بھائی تھے میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ, میں تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا, مجھے بتایا گیا 70-80 لوگ آئے گے, یہ تو 400 پبلک آئی ہوئی تھی, بسیں آئی نہیں. اس کا جواب سن کے میں دنگ رہ گیا, اللہ آپ بھی رہو گے. ارے آپ صاحب ایک بھابھی لے کر آئے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں؟ رسوم ہے ہماری, اللہ ہی بتاؤ رسوم ہے. میں نے کہا دوبارہ بتاؤ کیا کہتے ہیں, بھابھی دیکھنے آئے ہیں. پہلی دفعہ اس نے کسی ایسے کو سنا ہے جو ان کی مسئلے تھی, اور پورے پنڈ میں 5-7 لوگ ہمارے پاس جڑنے کے لیے آتے تھے, 100 لوگ آنے لگے. تو لگا جو ہمیں بتایا گیا وہ سچ. پورا گاؤں, واللہ العظیم پورا گاؤں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کہتے ہیں آپ سب معاف کرتے ہو, ہم تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں. اور ہم نے بات کس پہ کی ہے, رسول اللہ کی اتباع کرو گے تو جنت ملے گی ورنہ نہیں مل سکتی. یہ بات کی سنا ہے بھائی, ایک دفعہ سنا 70-80 سال کی ساری وید کی دیواریں ختم ہو. ایک دفعہ سن تو لوگ آئی, لیکن سنو پورے مان سے, سن لو پورے جلد, کیونکہ یہ شروعات ہے کسی چیز کی اثر کیا ہو جائے. ایک دفعہ سنا ہے سب ختم. ہر مسئلہ ہم ایک مسجد میں بیان دیا تو ایک لڑکا بیان دینے کے بعد ہمارے گھرے لگا اور گھر مار کے رونے لگا. میں نے کہا لگتا ہے میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے, اس کو بات لگ گئی ہے. میں نے کہا میرے پتر ساتھ بندے بھی کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح, ہو سکتا ہے نا تو مدد کر سکوں. کیا ہو کہتا ہے باپ صاحب اپنے باپ کو میں یہ کہنا چاہتا تھا, ابا جان آپ سے بڑی محبت ہے, لیکن باپ میرا مر چکا ہے اور میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میرا بات سننا نہیں چاہتا. ایمان سے بتایا آپ نے آخری دفعہ اپنے باپ کو کم کہا ہے, آپ سے کہا جا سکتا ہے, وہ لوگ کہا سکتے ہیں آپ رو کتنا, یعنی ابا گھر پہ آیا بلا ہی ہے, وہ لوگ بلا ہی ہے. بڑے ادب کے میں بہنوں سے کہہ رہا ہوں, کچھ تو امیج بہنوں نے خراب کیا ہوتا ہے نا. ابو بتاؤ تو ابا سلطان رہی ہے, آپ بتاؤ اگر غلط کرو گے تو اللہ آ جائے گا بھائی, گناہ ملے گا, جہنم میں جاؤ گے, یہ بھی تو بتا سکتے ہیں. لیکن اپنے کہیں میں جیسے بن جاتا ہے, اللہ العظیم امی کو آپ 100 دفعہ کہہ لو گے, ابے کو بولو, ہو سکتا ہے باپ سننا بھی چاہتا ہے اور باپ سنانا بھی چاہتا ہے, لیکن وہ سختی اتنی رہتا ہے کہ آپ سنا, کہتا ہے اب آپ کی بات سنی ہے, درد زندہ ہو گیا, باپ چلا گیا, میں کہہ نہیں سکتا. میں اس کو کہنا چاہتا تھا کہ ابا جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, نہیں کہہ سکتا بھائی. سننے کا ہنر کی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو یہ جملہ معمولی لگتا ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کہنا کیا. ہم نے مسئلوں میں کہا کہ اپنی بیگمات کو صرف ایک جملہ بول دو, مہینہ سکھی گزرے گا. بھائی عورتوں کو میرے بھائی پیسہ نہیں چاہیے ہوتا, دھن دولت نہیں چاہیے ہوتی, عزت چاہیے ہوتی. واللہ یہ عورت, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا نہ کہنا کہ آپ صاحب کسی لگتا مریض کے رہتے نہیں, میری شادی ہے بھائی, 12 سال ہو گئے شادی, الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک ہے, دعا کرے آگے بھی ٹھیک ہے. واللہ یہ عورت کو سنانے کا بہت شوق ہے, اور اگر مرد سن لے اپنے مسئلے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے, تقریباً 11 سے 12 خواتین کی پوری کہانی سنائی ہے انہوں نے, کس کو, رسول اللہ. 12 خواتین, ایک خواتین ہماری وہاں پہ بات کی ہوئی پوری کہانی, 3-4 پیجز میں حدیث ہے یار, اور رسول اللہ کیا کر رہے ہیں, اتنے مصروف انسان ساری سن رہے ہیں. اور کہا یہ جو آخری تو نے کپل بیان کیا ہے میاں بیوی کا, جیسے وہ آپس میں محبت کرتے تھے, عائشہ تم سے ویسے محبت کرتے ہیں, ساری بات سنی. آدھا مسئلہ سن کے ختم ہو جاتا ہے بھائی, واللہ یہ آدھا مسئلہ سن کے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ عورت کو بس کیا کرنا ہے, اپنے اندر کی بڑھا سے باہر نکالنا, اس کو سنانا ہے. اور آپ کے پاس ٹائم, بولو آپ کے پاس ٹائم, سننا نہیں چاہتا, سارے سنانا چاہتے ہیں. میرا سنو دوسرا, جو میرے ساتھ ہوئی ہے وہ سنو. بھائی تو کلا نہیں ہے, آج تیرا سن لیا, کل تو ہمارا سن لے. میں آپ کو واللہ یہ چیلنج کر کے بتا رہا ہوں, میں نے بیوی کے ساتھ آزمائی ہے یہ بات, اور اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ سن لیں لڑائی ہو ہی نہیں سکتی ایسے. اب آپ کی نا بحث ہو رہی ہے,
اب اگلے کی آپ نے بات سنی، پہلے تو ایسے کرتے رہتے ہیں، یعنی چپ کرے تو میں مطلب سن، اور اگلے کو پتا چل رہا ہوتا ہے. اچھا پتا جانے کے تو بول لیا آپ بول کیا کر نہیں بھائی، سچا سننا کیا ہے سچا. اب یار سنیے گا، آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے پہلے اس کو بتانا ہے جو اس نے بولا. نہیں سمجھ رہا، جو اس نے بولا ہے آپ کو اگر ریپیٹ کریں اور اسے کہیں کیا میں صحیح سمجھاؤں، اور 90% ہوگا کہ آپ نہیں سمجھا. ابھی بتا دوں، دوبارہ بولو، اب وہ دوبارہ بولنے نہیں، اب دوبارہ بولے، پھر آپ ریپیٹ کرو تو وہ بولے اب میں صحیح سمجھاؤں. ابھی بھی تھوڑا سا کام خراب ہوگا، دوبارہ بولو. جب وہ کہے گی نا ہاں اب تو میری بات لڑائی ختم ہو چکی ہے، اب آپ کو مرضی ہو، اب آپ اس بات کا کیا کرنا جواب دینا ہے. اس کو کہنا اب تو نے میری بات کا جواب نہیں دینا، پہلے جو میں نے بولا وہ ریپیٹ کر کہ میں نے کیا بولا ہے، اور جب میں کہوں کہ تم مجھے سمجھ گئی ہے پھر آگے چلنا ورنہ ٹورنا. واللہ العظیم ہمارے شیخ ہیں کراچی کے خالد جاوید صاحب، وہ کہتے ہیں ہم نے 2 خاندان اس وجہ سے بچا لیے، جنگ بچا لی، قتل بچا لیے، کیونکہ وہ اس سے بات آتی جاتی نہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں بھائی ایک دوسرے کو. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں بتاؤں گا نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ایک مطلب ہے تیرا اور کی طرح مطلب ہے، یہ میں بتاؤں گا نا بھائی. بولو نا یار تو کہاں بولے کیا ہوں بھائی، تمہیں جملہ بولے، یہ میں بتاؤں گا نا میں نے یہ جملہ کیوں بولا ہے. اللہ نے کس سے پوچھنا بھائی، قیامت کے دن اللہ کس سے پوچھے گا تو نے یہ جملہ کیوں بولا ہے؟ پبلک سے، عوام سے پوچھے گا کہ میرے سے پوچھے گا؟ بھائی جو بولے گا وہی بتائے گا نا کہ میری بات کا کیا مطلب ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ظاہری بات ہے تو کیا ہے تو یہی مطلب ہوئے گا نا. نہیں یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی، میرا کچھ مطلب اور تھا، یہ میرا مطلب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں لیکن ہم سن. اچھا یہ جو کہتے ہیں نا آپ نے آج درس سنا، آپ کو جوش چڑھا، آپ نے کہا میں نے بیگم کو سننا ہے، بیگم نے کہا میں نے شوہر کو سننا ہے، اور شوہر بیگم نے کہا میں نے بچوں کو سننا ہے. بھائی سننا ہے، سنوانا نہیں ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. آپ بھی سناؤ ہو، یہ بھی حکم ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. وقت ان کو دینا ہے، ان سے لینا نہیں ہے، فرق ہے. اس میں نہیں سمجھے بھائی، وقت ان کو دینا ہے، ان سے لینا. ادھر آ میں نے تیرے سے بات کرنی ہے، ان کو بٹھانا ہے. واللہ پہلے جب آپ بیٹھو گے نہیں بولیں گے، بیٹھو کیا جا رہا گھٹنا پتھر دے رہا ہے نہ موبائل چھیڑنا، موبائل کو دفن کر دینا قبر کو، کچھ بھی ہو جائے. یہ باپ آدھے گھنٹے کی صرف دے رہا ہے بیٹھا ہے یہاں، یہ شوہر یہ بیوی آدھے گھنٹے کے لیے کیا صرف دے رہی ہے، کچھ نہیں کرتی، نہیں بول رہے، خاموشی سے بیٹھ بیٹھ. جب ایک وقت آئے کہ بندہ خود بخود آپ سے شیئرنگ کرنا شروع کرتے ہیں، اگر دلوں کے الیکشن بنتا ہے. ابھی آپ اپنے اندر غور کریں، وہ جو آپ کا سجن ہے نا، وہ جو آپ کا یار ہے، وہ جو آپ کو پریشانی ہے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، اس کی صرف ایک کوالٹی آپ کے ذہن میں آئی، وہ آپ کو سنتا ہے. واللہ ایک کوالٹی ذہن میں وہ سنتا ہے. آدھا گھنٹہ بولو، گھنٹہ بولو، کیا کر رہا ہے لیکن دل سے جذبے سے. اور لڑکیوں کی بھی سب سے اچھی سہیلی کون ہوگی؟ جو ان کی میری وائف ہے، کئی دفعہ اس نے غصہ کیا، فون بند کرے غصہ کرتی ہے کیونکہ اس کی ایک سہیلی ڈپریشن میں چلی ہے، اب وہ سنانا چاہتی ہے. ڈپریشن والے بندے کو کون سنے گا؟ کیونکہ اس نے صرف کیا بولنا ہے منفی، صرف کیا بولنا ہے غلط، صرف کیا بولنا ہے غلط بڑا. وہ بول نہیں رہی ہے، وہ نکال رہی ہے. فرق ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میرے سامنے کو بیٹھے کہ میں نکالوں. ابھی تو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں 50,000 فیس لیتے ہیں آپ سے تاکہ آپ ان کے سامنے جا کے نکال دیں. انہوں نے گلیسرین لگائی تو گلیسرین، آپ روتے ہیں وہ روتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں یار یہ کمال کے لوگ ہیں، ایسی تو میری اماں نہیں کرتی، ایسی تو میرا ابا نہیں کرتا، اس طرح 50,000. وہی ہر دوسرے مسلمان کو کرنا چاہیے جس کے ساتھ پیر سے پیر ملا رہے، کندھے سے کندھا ملا رہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں سننے کا رواج ہے. اور نہ سننا سچا جذبے کے ساتھ سننے کا الحمدللہ رواج ہے. نشانی کیا ہے وہ بتائے گا بھائی؟ ماں کا سننا، ماں جس طرح سنتی ہے. نہیں، نشانی کیا ہے وہ نشانی بتائیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے گھر میں سننے کا کلچر ہے، من سے
سچے گھر سے سنا جاتا ہے. کیا نشانی ہوگی؟ بچے اپنی بات سناتے ہیں. شیئرنگ کلچر ہوتا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ جو من میں آئے کیا کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں بنا خوف کے. ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں, آپ سب یاد کرنا ہے میں کرانا پڑے, پپا کو بولو, پپا کو, پپا کرائیں گے, مما کرائیں گے, میں تو نہیں کرا سکتا. جان دو آپ صاحب, آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اب یہ حلال بات ہے حرام؟ شادی کرنا حلال ہے حرام ہے؟ حلال بات نہیں کر پا رہا, سوچو اگر اس کے ساتھ کوئی حرام ہو گیا کرے گا. اور آپ کو پتا چلے گا جب پانی, آپ اپنے پتر کو ولی سمجھ رہے ہو, ولی آپ بیٹی کو رابعہ بصری سمجھ رہے ہو, انسان ہے بھائی, انسان سمجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ماحول نہ بنایا کہ پتر تیرا باپ زندہ ہے, تیری ماں زندہ ہے, کچھ بھی ہو جائے تو ہمارے پاس آ, ہم تجھے جج نہیں کریں گے, ہم تیرے پہ فتوا نہیں لگائیں گے, تجھے کیا کریں گے محبت سے سننے کے بعد کیا کرتے ہیں, اماں ابا کی میٹنگ ہونی چاہیے کہ تیرا کیا خیال ہے اور تمہارا کیا خیال ہے, پھر دوبارہ میٹنگ رکھو, پھر دوبارہ اس کی بات سنو. جب آپ اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں بھیج رہے ہیں نا, یہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں, اور جو چاہے کرتے ہیں وہ وہاں پہ. آپ کو کبوتر نہ بنے اس کے سامنے بلی ہے, آنکھیں بند کر لیتی ہے, آنکھیں بند کر کے بلی بھی وہی ہے, کبوتر بھی وہی ہے بھائی, کوئی کہیں نہیں جاتا. آنکھیں بند کرنا نہیں, اس کی ویسی رہتی ہے, اس میں گند وہی رہتا ہے. آپ اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو بتاؤ کہ یہ چننے والوں کا یاد کرنا ہے پتر, اللہ بھی کرتا ہے, لیکن اگر کچھ ہو جائے, تیرا باپ زندہ ہے, تیری ماں زندہ ہے, آپ یہ کہو گے اپنے بچے کو, رواج نہیں ہے, رواج ہے بھائی. اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے چیز جو برباد کر رہی ہے اس کو. سب سے بڑی بچے کی ڈپریشن ہے مجھے تو سننے والا, اور سنو, ہمیں بھی تو سنو رہے, اور آپ لوگوں کو کم از کم سننا شروع کر دیتے ہیں, آپ کا تعلق خود بخود کہتا ہو. اس لیے آپ نے اپنی ڈپریشن کم کرنی ہے. ایک اصول بتا رہا ہوں, دوسرے کو دکھ سنو, آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی. یہ آپ کو لگے گا یار ہم تو گیم ہے, گیم ہمارا تو سویگ ہی ماننی ہے یار, تو اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے, دنیا تو یار کیسے زندگی گزاری. فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. واللہ الہی آس پاس سب کچھ تباہ پڑا ہے, بندہ ملبے کے اوپر بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے, اللہ کی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا رہا ہے. تو کہتا ہے میرے بہن بھائیوں, یہ میرا ہمسایہ ہے, یہ میرا نیبرہڈ ہے جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ کا شکر. اور ویڈیو بند کر دیتا ہے. میرے بھائی آپ کے پاس کیا نہیں ہے, آپ کو سجدے سے اٹھنا چاہیے, اور آپ کہتے ہو آئے لٹ گئے, آئے برباد ہو گئے, وہ تو دودھ 5 روپے مہنگا ہو گیا, بس ٹماٹر 10 روپے مہنگا ہو گیا. دوسروں کے دکھ سنو, آپ کا دکھ آپ کو حقیر لگے گا, بے معنی بے مطلب لگے گا. آپ میں سے کتنے جو کبھی چگیوں میں گئے ہیں بھائی, گیا کبھی آپ گئے اس لیے کیسے ملنے ملانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا, نوجوانوں کو لے کے جاتے ہیں, لڑکے کو لڑکیوں کو. واللہ اکثر نوجوان رو پڑتے ہیں, کمرے کے اندر سے نالی نکل رہی ہے, نالی گٹر ہے جس میں رہ رہے ہیں, گٹر. اور جو ان کی سوچ فکر ہے کوکروچ ان سے افضل ہے جس لیول پہ وہ پڑے ہوتے ہیں. میں پتہ کیوں جاتا ہوں, تبلیغ کرنے نہیں جاتا, میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے معافی مانگنے جاتا ہوں. بڑے حیران ہو, ان کو لگتا ہے مولوی تبلیغ کرے گا, میں نے کہا بھائی معاف کر دوں. وہ بڑا حیران ہوا جو ان کا بڑا ہوتا ہے, کہنے لگا اسی کی کیتا ہے, اسی کی کیتا ہے. میں نے کہا ہم نے آپ کو انسان نہیں سمجھا, آپ کو کبھی سنا نہیں, آپ کے پاس سے گزر جاتے ہیں, ہمارے بچے گزر جاتے ہیں, ہماری بیٹیاں گزر جاتی ہیں, آپ انسان نہیں ہیں, وہ تو انسان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, لیکن ان کا نہیں پتا, نہ کلمہ آتا ہے نہ نماز, کچھ نہیں آتا. اللہ میرے بھائی ان کو تو پکڑے گا, اس محلے کو بھی پکڑے گا جہاں پہ وہ رہتے ہیں, لیکن ان کو سنا, سن تو لو, سن تو لو بھائی, آپ سنو گے ان کو جا کے. یہ چھوٹی باتیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ہر کسی کو جا کے سنتے تھے. سننے کی وجہ سے تعلق پیدا ہو جاتا تھا, اس تعلق کی وجہ سے لوگ کیا کرتے, جان دیتے تھے رسول اللہ پہ کہ وضو کا پانی نہیں گرنے دینا ہم نے. لوگ کہتے خون بہا دیں گے, اس کا پانی نہیں گرنے دیں گے وضو کا بھائی, خون کی بات کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے
یہ نوجوان نسل کو بچا دے. اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے، پہلی بات جج نہ نہ آپ اس کی جانتے ہو، نہ یہ نسلی لائق جانتے ہو، نہ جانتے ہو ادھر کیا کر رہا ہے، نہ جانتے ہو کس سے باتیں کر رہا ہے، آپ نے پپا چپکا دیا اس کے. کیسے ہے یہ؟ تو میرے بھائی کوئی عام بندہ، ان پڑھ جاہل بندہ بھی اس بات کو بے وقوفی بولے گا. سن تو صحیح میرے بھائی، تو مہینہ لگا کے تجھے سننا پڑے گا. میں کہاں سے؟ اور سننا بھی تھا جب میں خود بولوں. اور آپ جو کہتے ہیں نا ٹائم لیا ٹائم لیا ٹائم لیا، یہ عذاب ہے. واللہ العظیم یہ عذاب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نبی کی حدیث کہہ رہی ہے. آپ بتائیں پہلے جو عورتیں یہاں بیٹھی ہیں کھانا پکاتے ہیں کتنے دیر لگتی تھی لکڑی میں کھانا پکانے میں؟ وہ لوگ کتنے دیر لگتے تھے؟ 4 گھنٹے. کھانا پکانا بھائی ایک پوری پوری مشق ہے. 5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. اب یعنی اگر آدھے گھنٹے میں آپ پکا رہے ہیں کتنے ٹائم بچا؟ کم از کم 4.5 گھنٹے بچے ہیں. اور آپ کہہ رہے ٹائم نہیں ہے. پہلے پیدل لوگ جاتے تھے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے. لاہور سے شیخو پورا پیدل جاتے تھے، پیدل جاتے تھے. اللہ کی قسم وقت تھا ان کے پاس. تم موٹر سائیکل کے اوپر گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو، کہتے ہو ٹائم نہیں ہے. واشنگ مشین بنائی تھی وقت پیدا کرنے کے لیے، سلائی مشین بنائی تھی وقت پیدا کرنے کے لیے. یہ ساری کی ساری مشینیں بنائی وقت پیدا کرنے کے لیے. اور جب سب کچھ بن گیا تو کیا کہتا ہے؟ سب کچھ ہے لیکن یہ عذاب ہوتا ہے. تو دنیا کے پیچھے گیا ہے، تجھے دنیا بھی نہیں ملتی، آخرت تو بڑی مشکل بات ہے. تو جب آپ کہتے ہیں میرے پاس میرے میاں بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، یہ عذاب ہوتا ہے اللہ کا. وقت میں رسول اللہ 24 گھنٹے ملے تھے ان کو. 23 سال میں ناچ ڈالتی تھی پورے عرب کو. اللہ کی قسم 70 سال ہے پاکستان میں آٹا تقسیم کیسے کرنا ہے اپنی ثابت کر سکتے. یہ عذاب ہے. بولے بھائی یہ عذاب ہے، یہ رحمت ہے. وقت نہ ہونا، یہ کہنا میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ فرمولا بتا رہا ہوں وقت میں برکت کیسے ہوتی ہے. ہم ایسے سوچتے نہیں ہیں اللہ کو وقت دو اللہ وقت واپس کر دیتے. ہم کیا کہتے ہیں نیکی کا اجر کتنا ملتا ہے؟ 10 سے بولو بھائی 10 سے 700 گنا. تو ہمیں لگتا ہے وہ صرف نیکی سبحان اللہ الحمدللہ کہنا. بھائی وہ جو وقت دیا آپ نے 5 منٹ، وہ 5 منٹ کی اللہ 700 گنا کر کے واپس کرتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فجر کے وقت ان سے سوال کیا گیا، زور پر کتاب لکھ دی انہوں نے. اب مدرسے میں 1 سال میں پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب. کتنے میں؟ 1 سال پڑھایا جاتا ہے اس ایک کتاب کو جو فجر سے زور کے درمیان لکھ دی تھی انہوں نے. وقت کی برکت چیک کر رہے ہیں آپ. قلم سے لکھنا ہے، تختی والی قلم کے ساتھ، انٹرنیٹ پر ٹائپ نہیں کرنا. اس لیے وہ بات ہے نا بچہ اسے